اور اپنے اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. میں اس ذمہ داری کو ایک اعزاز بھی سمجھتا ہوں، اور اس سے زیادہ اس کی جو بھاری ذمہ داری کی نوعیت ہے اس کا مجھے احساس ہے، کیونکہ پاکستان کے مسائل اور ان کا حل پاکستان کی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کروڑوں لوگوں کا روزگار پاکستان کی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس معیشت کو ٹھیک کرنا پاکستان کی ترقی اور یہاں پہ کروڑوں لوگوں کی ترقی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میرے سے پہلے جو دو حضرات وزیر خزانہ رہے، اسد عمر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب، انہوں نے بڑی محنت اور لگن سے معیشت کو استحکام دیا. ڈیفالٹ کے قریب جو معیشت تھی اس کو استحکام دیا. مجھے یہ اعزاز تھا کہ میں نے ان کے ساتھ بھی بڑی قریب کام کیا، اور ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا مجھے موقع ملا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات سے بھی میں رہنمائی حاصل کرتا رہوں گا. میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، پوری دنیا میں جو کووڈ کی وبا ہے، اور کووڈ کے بعد جو پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، یا ایک لہر آئی ہے جو پاکستان بھی آئی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کا مجھے اور میری ٹیم کو پوری طرح احساس ہے. اور عوام کے اس درد کو ہم سمجھتے ہیں کہ گھی کی قیمت بڑھی، چینی کی قیمت بڑھی، اور آٹے کی قیمت بھی بڑھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر کے ان قیمتوں کے اوپر قابو بھی پائیں گے، اور جہاں جہاں پہ حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا انٹرونشن چاہیے وہاں پہ ایک احسن طریقے کے ساتھ کوآرڈینیشنز کر کے ہم انشاءاللہ تعالی یہ کام کریں گے. آج کے حوالے سے میں آپ کو کچھ فیصلے بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے فوری طور پہ کیے ہیں. سب سے پہلے تو $2.5 ارب کا ہم نے جو بانڈ ریز کیا تھا اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ملی ہے. اس $2.5 ارب کے بانڈ کے اگینسٹ جو ہمیں بڈز آئیں وہ $5 ارب سے زیادہ کی تھیں، یعنی 100% سے زیادہ کی سبسکرپشن تھی، اور اس کی ہمیں کمپیٹیٹیو پرائسنگ بھی ملی. اسی دن جو دوسرے ممالک بھی بانڈ فلوٹ کر رہے تھے ان سے ہمیں بہتر قیمتیں ملی. آج ECC کا پہلا اجلاس تھا جس کو میں نے چیئر کیا، اس کے اندر بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں. سب سے پہلا فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ پیٹرول، جو یہ فیصلہ ECC سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کے مشاورت کے بعد ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کریں گے. پیٹرول کی قیمت میں $1.5 لیٹر کمی، اور ڈیزل کی قیمت میں $3 لیٹر کمی جو ہے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ بین الاقوامی منڈی میں ہمارے پاس گنجائش نکلی ہے کہ ہم یہ قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں. ECC میں ہم نے گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ $1,800 پہ فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے، ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف ہے. اس کے علاوہ ہماری جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی، لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے امپورٹ ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک میں، انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے، تاکہ یہاں پہ بھی ہماری سپلائی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئے. جو ایک معمولی سی شارٹیج ہے اس سال وہ پوری بھی ہو جائے، اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو. اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے غریب عوام کو پہنچے گا. اسی طرح کاٹن کی اس وقت، کپاس کی بہت مانگ ہے پاکستان میں. ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ٹیکسٹائل کی، اور کاٹن کی کراپ اچھی نہیں تھی پچھلے سال کپاس کی، تو ہم نے ساری دنیا سے کاٹن کی امپورٹ کپاس کی الاؤ کی ہوئی ہے، لیکن انڈیا سے نہیں کی ہوئی. اور اس کا براہ راست فرق SMEs پہ پڑتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹی صنعت ہے. بڑی صنعت تو مصر سے بھی منگا لیتی ہے، دوسرے ممالک سے بھی منگا لیتی ہے، مہنگی بھی منگا لیتی ہے، لیکن SMEs کے لیے یہ ضروری ہے. اور آج منسٹری آف کامرس کی پرپوزل کے اوپر ہم نے یہ ECC میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اور ہمارا
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ تو کافی بات ہوئی ہے کہ ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہیریٹ کیا, اور وہ جو اس کا تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا, اور اس کو ہم نے تبدیل کیا ایک سرپلس کے اندر, اور وہ الحمدللہ آج بھی سرپلس کے اندر ہے. پرائمری اکاؤنٹ کو بھی ہم نے سرپلس کے اندر تبدیل کیا. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کہ جب ہم آئے تھے تو یہ 8-9 ارب ڈالر کے جو ریزروز تھے, جس میں سے اکثریت جو تھے وہ سواپس پہ یعنی لیے ہوئے پیسوں پہ مشتمل تھے. اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو اس میں اگر سواپس کی کلیئرنس کو ڈالیں تو 9 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے, 9 ارب ڈالر کا, جس میں 6-7 ارب ڈالر کے سواپس کلیئر کیے گئے اور باقی اس کی سطح کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہماری جو آج کرنسی ہے وہ اپنے زور پہ خود کھڑی ہے, ہم اس کے اندر ڈالر نہیں جھونک رہے. اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار کیا. ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے حکومت کے کہنے کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کیا یا ڈالر جھونک دیے اور آدھے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز آدھے سے بھی زیادہ قرضے لے کے جھونک دیے کیونکہ کسی وقت کے وزیر خزانہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایک ساؤنڈ اکنامک پالیسی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. موونگ فارورڈ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت ساری توقعات ہیں لوگوں کی, اور ہمیں ذمہ داری کا بھی احساس ہے, اور جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں اس کا بھی احساس ہے, اور جو ہم ابھی تک گین کر چکے ہیں یعنی کہ جو ہم اسٹیبلائزیشن اچیو کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر, فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر, اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو ہم گروتھ رجسٹر کر چکے ہیں, ہم ان سب کو آگے انشاءاللہ تعالی ایک بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے. جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو مزید انشاءاللہ تعالی مستحکم کریں گے, اور جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ قیمتوں کے حوالے سے اور جو دوسری چیزیں ہیں جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں ان کو ہم کریں گے. IMF کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے اور میں ان سے رابطے میں ہوں. $500 ملین کی جو فریش ٹرانچ ہے وہ بھی حکومت پاکستان کو ریسیو ہو چکی ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ اب یہ $2.5 ارب جو ہے یہ بھی ہمارے ریزروز کے اندر ایک ہیلدی ایڈیشن جو ہے وہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہنمائی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رہے گا, اور جو عوام کے منتخب ہمارے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کوشش کروں گا کہ میرا براہ راست ہر ممکن رابطہ رہے, کیونکہ وہی ہمارا مین لنک ہیں عام عوام کے ساتھ. میں خود بھی لوگوں کو ووٹ لے کے آیا ہوں, براہ راست الیکٹ ہو کے آیا ہوں, اور واپس لوگوں میں ہی جاؤں گا اور لوگوں کو ہی جواب دے دوں گا. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جتنی بھی پالیسیز بنیں گی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو, اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں. ہر وقت جو ہے وہ ایک پاپولر فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن اور کبھی کبھی درست فیصلہ جو ہے وہ سخت فیصلہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہماری ہر پالیسی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کی فلاح اور عام آدمی کی فلاح انشاءاللہ تعالی ہوئے گی. اب میں اس مختصر سی بات کے بعد میں آپ کے سوالات لینا چاہوں گا. سر یہ بتائیے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے کشمیر کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ چین اپنا آٹا, ٹماٹر, پیاز اور آلو اور اس طرح کی اور جو سبزیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستانی عوام نے کافی سفر کیا. ہم نے ان ساری چیزوں کے اوپر تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. چینی اور کاٹن کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کر لیے, جبکہ ادھر سے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ابھی تک اپنی صورتحال کے اوپر قائم ہے. تو ہم کیوں کنسیڈ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, ہم نے اپنی عوام کی فلاح دیکھنی ہے اور اپنی صنعت کی فلاح دیکھنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے, اور اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے, اگر قیمتوں میں عام آدمی کی, غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری اشیاء کی بات کی ہے, تو جب وقت آئے گا اور جو صورتحال جیسے ڈیولپ ہوئے گی تو تب وہ فیصلہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لیں گے. جو ابھی 2 ارجنٹ چیزیں ہمارے سامنے تھیں وہ اس کے اوپر ہم نے فی الحال فیصلہ کیا. ڈفرینس کتنا ہے پرائسز کا, عام آدمی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ تو مثلاً امپورٹ کی اگر اجازت دی گئی ہے تو عام آدمی کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ ہمارے یہاں قیمت ہے وہ پرائسز بہت اوپر ہیں. سیکنڈلی, اور فیٹ آف ایکشن پلان پر ملازمت کے لیے آپ کافی عرصے سے نگرانی کر رہے ہیں, پوری طرح آپ انوالو ہیں,
तो पाकिस्तान ग्रेट ईस्ट से निकलता आपको नजर आ रहा है? जून तक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है पाकिस्तान के हवाले से? देखें, फैटिफ के हवाले से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो इस वक्त का मौजूदा जो एक्शन प्लान हमें मिला हुआ है उसमें 3 चीज़ें रह चुकी हैं और वो 3 चीज़ें हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जून में हम मुकम्मल करेंगे और हम अपना केस जाके प्लीड करेंगे। दूसरी तरफ हमारा ड्यूल एक्शन प्लान है, दूसरा एक्शन प्लान भी चल रहा है और उसको भी हम जितना ज़्यादा मुकम्मल हो सकता है वो मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ इंशाल्लाह ताला हम आगे जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहूँगा। जो दूसरा आपका सवाल अगर आप दोबारा एक दफ़ा रिपीट करें। चीनी, वो तकरीबन इस वक्त जो हमारा एस्टिमेट है कि 15 से 20% का फ़र्क है इंडिया में पाकिस्तान से चीनी की कीमत में। जी थैंक यू। उसके ऊपर आपकी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर क्या पोजीशन है? आप टेकिंग अ पोजीशन ऑन दैट और will you both agree position taken by the Minister of Finance? Secondly, which is again related to the state bank, ये जो इसके अंदर एक्सपेक्टेशन बनी, although कि ये उसको IMF की एक शर्त तो थी इसकी कानून के हवाले से, तो एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि ये जो हमने फाइनल ड्राफ्ट कैबिनेट से अप्रूव करवाया है, ये उससे भी बढ़कर है जो हम IMF ने हमसे मांगा था। तो will you make the IMF technical mission report public? Number 1. Number 2, क्या आप कोई ऐसी इंक्वायरी करवाना चाहेंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? जिस तरह अक्रॉस द सेक्शंस इसके ऊपर अपोजिशन आई है, समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। आप स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं? देखें, हमने तो जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल है वो जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बाकी तमाम ममालिक का जो तजर्बा है वो सामने रख के किया है और पार्लियामेंट ही सॉवरन है इस मुल्क के अंदर, कोई और इदारा सॉवरन नहीं है और हम एक ओपन माइंड के साथ इसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और जो सजेशंस मिलेंगी कि इसको मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है वो हम इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरह इसको सनसनी दी गई है वो भी बात दुरुस्त नहीं है कि जैसे कोई सॉवरेनिटी कंसीड कर दी गई है। या अगर आप गहराई में जाएं और पिछला बिल पढ़ें और ये वाला बिल पढ़ें, पिछले बिल में भी खासी सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी सॉवरेनिटी नहीं, खासी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस स्टेट बैंक को दी गई थी। उसी को उसी को कंसोलिडेट किया गया है, उसी को मजीद बेहतर किया गया। लेकिन हम पूरे खुले दिल और दिमाग के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स की राय लेंगे और हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश है। अगर इसमें बेहतरी आ सकती है तो हम बिल्कुल लेके आएंगे और अगर रिवीजन करनी पड़ेगी इसके अंदर कोई तो हम बिल्कुल करेंगे। वो हम देखेंगे, टाइम पे देखेंगे। यूरो बॉन्ड्स के बाद स्कूप बॉन्ड्स भी जारी करने का फैसला किया गया है, इसकी क्या पोजीशन है और ये कब तक जारी किया जाएगा? जी, स्कूप बॉन्ड्स भी हम जारी करेंगे लेकिन इसकी अभी फिलहाल हमारे पास डेट नहीं है। अभी डेट नहीं है फिलहाल हमारे पास। सर से पूछना ये 2 सवाल हैं। एक तो आपने इन्फ्लेशन की बात की और उसको चैलेंज कर देती है, लेकिन आपकी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो इम्पोर्टेड कमोडिटीज के ऊपर है, तो इसके लिए 2 हल है, या तो आप वो पास ऑन करें या सब्सिडी दें। तो क्या हुकूमत इसके बारे में कोई गौर फिक्र कर रही है कि आप सब्सिडी टारगेटेड सब्सिडी का कोई नया मैकेनिज्म लेकर आए? और दूसरा सर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सर वो ये है कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर को हटाने का फैसला हुआ, तो क्या ये जो यूरो बॉन्ड का रेट है ये ज्यादा नहीं है? और क्या प्राइम मिनिस्टर अगर 2 दिन इंतजार कर लेते और 2 दिन के बाद फैसला करते वो ज्यादा बेहतर नहीं था, बजाय इंटरनेशनल इन्वेस्टर को हम अनसर्टेनिटी का मैसेज देंगे? पहला जो आपका सवाल है टारगेटेड सब्सिडीज़ के ऊपर, तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम तमाम महकमों के साथ काम कर रहे हैं कि सब्सिडीज़ को टारगेट किया जाए। इससे जो सब्सिडी पे रकम खर्च होती है उसमें भी बचत होएगी और जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक शायद ज़्यादा रकम जो है वो पहुँचाई जा सके। तो ये बिल्कुल एक काम हो रहा है, ये भी एक बड़ा काम है। आज तक पहले शायद इस तरह पाकिस्तान में नहीं हुआ जिस संजीदगी के साथ अब हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसे जारी और साजी रखेंगे। जहाँ तक यूरो बॉन्ड्स की बात है, तो जो हमें पहले एस्टिमेट्स दिए गए थे सिंडिकेट की तरफ से कि आपको जो रेट मिलेगा, हमें उससे बेहतर रेट मिला। और ना सिर्फ ये बल्कि जब जिस रात को मेरी नोटिफिकेशन हुई थी तो जी जो जिस रात को मेरी नोटिफिकेशन हुई थी
رات کو جو میں نے 1 گھنٹے بعد ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ سنڈیکیٹ آف انٹرنیشنل بینکرز جو ہمارا مینیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک کانفرنس کال کی تھی 2 گھنٹے کی, اور دے ور ویری کمفرٹیبل کہ ٹرانزیشن مکمل ہو چکی ہے اور اسموتھ ہے, اور جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اثر نہیں آیا. یہ جو اسٹیٹ بینک کے یا بینکوں کے مارکیٹ سے ڈالر خریدنے یا دوسری کرنسی خریدنے پر جو بار لگی ہے, اس کا فائدہ تو ہوا ہے کہ روپیہ جو ہے اس کو زیادہ ہرٹ نہیں لینا تھا, لیکن دوسری طرف اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا اگر روپے کی قیمت کم نہیں ہو رہی تو انفلیشن پہ جو انفلیشن کا دباؤ آ رہا ہے اس کو کم ہونا چاہیے تھا. تو یہ دوسرا جو کام ہے یہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ سڈنلی تو ہوتا نہیں ہے, اس کا ایک لیگ ہوتا ہے ڈی ویلیویشن کے افیکٹ کا. عموماً تصور کیا جاتا ہے کہ 2 ماہ کا لیگ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے گڈز آرڈر ہوتی ہیں پہنچتی ہیں اور نئے سودوں کے اوپر, تو اس کو سسٹین کرنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو بہرحال یہ ایک فری مارکیٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور یہ روپیہ جہاں پہ بھی سیٹل کرتا ہے اس میں اب حکومت جو ہے اس کی مداخلت کافی ہم کم کر چکے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے شوگر ملوں کے خلاف, اس کی وجہ سے شوگر مل کی جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اب جب انڈیا سے چینی آئے گی تو کیا ڈسٹریبیوشن میکینزم کیا ہوگا اور کیسے فیس وقت ملک میں چینی کی قلت ہے کس حد تک بہتر ہو سکے گی؟ دیکھیں, یہ اس کے 2 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹی سی پی اپنا ٹینڈر کرتا ہے, وہ سرکاری چینی آتی ہے, اور دوسرا راستہ ہے کمرشل امپورٹ کا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر خود امپورٹ کرتا ہے اور وہ جو آپ کا باسکٹ ہے شوگر باسکٹ جو ٹوٹل کوانٹٹی اویلیبل ہے پاکستان میں اس میں ایڈ کرتا ہے. پچھلے سال بھی یہ ہم نے کیا تھا, تقریباً 1 لاکھ ٹن کے قریب حکومت نے امپورٹ کی تھی اور 1.5 لاکھ ٹن کے قریب پرائیویٹ سیکٹر نے پچھلے سال امپورٹ کی تھی. کوٹاز ہم نے 3 لاکھ ٹن کے لمٹ رکھی تھی لیکن 1.5 لاکھ ٹن امپورٹ ہوئی تھی. تو لیکن پچھلے سال انڈیا سے نہیں تھا کیونکہ قیمتیں جو تھیں وہ باقی دنیا میں کم تھیں پاکستان سے. اس مرتبہ جو ہے وہ باقی دنیا میں چینی کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کی یا برابر ہے یا تھوڑی سی زیادہ ہے کسی ملک میں, لیکن ہندوستان میں کافی فرق ہے. سر آپ نے اکانومی کی بات کی ہے کہ ہماری اکانومی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کافی چیز ہے وہ بہتر نہیں, لیکن اگر اے ڈی بی کی رپورٹ دیکھنے کا مشن کی ہے وہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ پکچر پیش کر رہی ہے, اور نہ صرف اس سال کا بلکہ اگلے سال کا بھی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی گروتھ بڑی سلو رہے گی. سیکنڈلی سر آپ نے ایڈیشنل چارج لیا ہوا ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی منیمم کیا اسپیس ہوگا جب آپ ایڈیشنل چارج پے کر رہے ہیں ادر دین کرنٹ ایکسپینڈیچر. سو یہ دوسرا سوال میں آواز نہیں آئی. جو پہلا سوال ہے آپ کا ریگارڈنگ اے ڈی بی رپورٹ, دیکھیں جہاں تک گروتھ کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا جو گروتھ فور کاسٹ ہے اس کو انہوں نے ریوائز کیا ہے اپورڈس, اور جو پہلے انیشیل فور کاسٹ تھا اسے تقریباً انہوں نے ڈبل قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے اندر ہمیں ہیلدی گروتھ جو ہے وہ نظر آئی ہے صنعت کے اندر. تو میں تو نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر یہ ہم کووڈ کی صورتحال پہ جس طرح ہم نے لاسٹ ایئر ایک اچھے طریقے سے ڈیل کیا تھا انشاءاللہ تعالی اس سال بھی کرتے ہیں تیسری لہر میں, تو ہم اگلے سال اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی گرو کریں گے جو ہمارا اس سال جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ ہے. یہ فرمائے گا سر کہ جو سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ جب ان کو بلایا گیا تھا تو ان کے ذمہ کیا ٹاسک دیے گئے تھے, تو انہوں نے وہ ٹاسک اپنے پورے کیے یا نہیں کیے تھے, اور انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا, ان کو نکالا کیوں گیا ہے. مجھے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کو پی ٹی آئی کی حکومت نے ایشو پیپر کے طور پر یوز کرنے کے بعد ان کو برطرف کر دیا ہے. کوئی ریزن اس کے سامنے دیا ہے, یہ ذرا بتائیے گا کیا صرف اور صرف مہنگائی ہی ان کو نکالنے کی وجہ ہے یا اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے جب شروع میں اپنی پریس کانفرنس شروع کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم حفیظ شیخ صاحب کی بہت قدر کرتے ہیں اور ان کے دور میں معیشت کو بہت استحکام ملا, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا, پرائمری ڈیفیسٹ ہمارا سرپلس میں آیا, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قابلیت اور ان کی دیانتداری سے کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن یہ وزیر اعظم کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو سلیکٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو چینج بھی کرتے ہیں. میں خود 2 مرتبہ میری وزارت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بدل چکے ہیں پہلے اس منصب سنبھالنے سے پہلے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم بہرحال ان کی پوری قدر کرتے ہیں اور انتہائی احترام کرتے ہیں, اور میں ان سے پوری رہنمائی بھی لیتا رہوں گا اپنے دور میں.
आप बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर ये समझते हैं कि महंगाई के वो रिस्पॉन्सिबल थे अकेले, क्योंकि इसी के साथ साथ फेडरल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर साहब के फैसलों से तमाम चीज़ें होती हैं, अकेले तो नहीं है ना सर रिस्पॉन्सिबल। दूसरा सर ये बताया जिस तरह आपने कहा कि असदुल्ला साहब ने और शेख साहब ने बड़ी मेहनत की और लगन की, तो क्या मेहनत और लगन की वजह से ज़्यादा साहब ने उनको हटाया है, और क्या आपके लिए इसमें क्या पैगाम है, क्या मेहनत और लगन जारी देखिए बात ये है कि हर दौर के अंदर कमज़ोरियाँ भी होती हैं और स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, और इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई कमज़ोरियाँ रह गई हैं तो उनको फिल करें। बेहतरी का सफ़र, ये ज़िंदगी जो है वो तो बेहतरी का ही सफ़र है ना, कि बेहतर से बेहतर की तरफ आप जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पिछली खामियां हैं उनको ना दोहराया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माजी में सिर्फ खामियां ही थीं और कारकर्दगी नहीं थी। कारकर्दगी थी, और किसी किसी जगह पे जो मैंने अभी आपको फिगर्स दी हैं, ये सिर्फ चंद हैं, वरना मेरे पास तो पूरा पलंदा पड़ा है। तो वो बहुत उसके अंदर किसी किसी जगह पे शानदार काम भी किया गया है, और जहाँ पे अच्छा काम किया गया है उसको हम मजीद बेहतर करेंगे, उसे जारी साजी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसी तरह चलता रहे। जो खामियां रह गई हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उन खामियों को खूबियों के अंदर तब्दील करें। हमारे साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतने चार्ज संभाला है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। सवाल आपसे ये है कि हम कपास इम्पोर्ट करने में चंद साल पहले अगर देखें तो दूसरे तीसरे नंबर पर थे एक्सपोर्ट करने के हवाले से बात की या प्रोडक्शन पे बात की जाए, अब हम 7वें नंबर पर आ गए हैं। ऊपर से आपने इंडिया के साथ अलाउ कर दिया है कपास की इम्पोर्ट, तो मुझे उस पर कोई शक नहीं है कि ऑब्वियसली हमारी मार्केट की नीड थी, लेकिन हमारे किसानों की और कपास के जो लोग हैं उनकी मुसलसल एक डिमांड थी कि उनको बीज इम्पोर्ट करने की परमिशन दी जाए, वो नहीं दी जा रही। आखिर कब ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान बाहर से जो बीज है वो इम्पोर्ट करके अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर सके? देखें, ये तो जो सूबे हैं, जो उनके महकमा ज़राअत हैं और जो हमारा फूड सिक्योरिटी का महकमा है, जो उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आएगी, अगर वो जो बीज के हवाले से रिकमेंडेशन देंगे हम उसको सराहेंगे। जहाँ तक कपास की इंपोर्ट की बात है तो ये मैं आपको बताऊं कि कपास हर साल पाकिस्तान में लाखों टन इंपोर्ट होती है, पहली मरतबा नहीं होएगी। सिर्फ इंडिया से अब हम जो है वो खोल रहे हैं ताकि हमारी खास तौर पे जो SMEs हैं वो फ़ायदा उठा सकें, वरना तो हर साल कपास इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में। जी 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 हमार साहब, आपने अपनी मैशत के हवाले से जो पॉलिसियों का तसलसल है वो माजी के जो आपकी गवर्नमेंट की हैं वो बरकरार रखने का इंडिया दिया है। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में जो कार्टल्स वो आपसे ढकी छुपे थी, आप जब अपोजिशन में थे, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप इसको समझते हैं और आप मिनिस्टर भी हैं फ्रांस के, कि इन कार्टल्स पर अब तक क्यों नहीं काबू पाया जा सका? शुगर कार्टल, सीमेंट कार्टल, LPG कार्टल, जो कि महंगाई की बुनियादी वजह और जड़ है, वो कार्टल इस मुल्क को, मतलब इस मुल्क के अवाम को जो नोच रहे हैं, उनकी महंगाई के हवाले से उनकी पूरी सूरत हाल कर दी है। इन पर कोई आपने कमीशन